بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں کہتے ہیں کہ عقل مند دوسروں کے گرنے سے سنبھل جاتا ہے اور بے وقوف خود ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سنبھلتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ایسے بھی ہیں کہ وہ پھر بھی نہیں سنبھلتے، وہ کہتے ہیں آج پھر ڈگنا پڑے گا، وہ جوک آپ نے سنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری حالت جو ہے اس کی طرح ہے۔ دیکھیے، عاصم منیر اور ہمنوا جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اپنے کانوں سے سنیے کہ آج اسد کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک وقت میں نے کل آپ سے کہا تھا نا، ٹائم لائن ہے، ایک وقت ہے کہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ان کی بدمعاشی جو تھی اس نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ ایک قاتل کی حیثیت سے پوری دنیا میں مارا پھرے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ظالم حکمران کی حیثیت سے جانا جائے گا، اور بے چین زندگی اس وقت بھی گزاری اور بدتر زندگی اب بھی گزارے گا۔ کیا فائدہ ہوا تم نے؟ کوئی تاریخ میں تمہارا نام اچھے اس میں تو نہیں آئے گا نا کہ تم نے لوگوں کو کوئی بھلا کیا تھا، نہیں، یہی آئے گا کہ تم قتل و غارت گری اور خوف کے ذریعے حکومت کر رہے تھے۔ لیکن کتنا بھی خوف پھیلائیں، کتنی بھی طاقت استعمال کریں، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ دی اینڈ کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ حسینہ واجد کتنی اسٹرانگ تھیں، ایسے تنکوں کی طرح بہہ نکلی۔ جی، وقت، ٹائم لائن پر وقت آ گیا تھا، آپ کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اب آپ صرف منتظر اس کے ہیں کہ خوف کے ذریعے جو ہے لوگوں پہ حکومت کریں، اور پنجاب جب تک نہیں اٹھتا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ محفوظ ہیں۔ تو اس بات کی یہ فرمائیے، کیا گارنٹی ہے کہ پنجاب نہیں اٹھے گا؟ ایسے کاموں میں گارنٹی نہیں دی جاتی، گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، وہ بڑا انجن ہے، ذرا گرم ہونے میں دیر لگے گی، لیکن جس دن وہ کھڑا ہو گیا، جس دن پنجاب کے پی کی طرح سامنے نکل آیا، تو آپ کو بھاگنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کیا پنجاب کے مولا جٹ بننے کے منتظر ہیں؟ جب تک کہ وہ مولا جٹ بن کے سامنے نہیں آیا آپ نہیں جائیں گے۔ جس دن وہ مولا جٹ بن کے آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا کیا انجام ہوگا، یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے۔ میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوستوں، وہ یہ ہے کہ یار کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہم زیادہ ٹرموائل ابھی تک جتنا ہو گیا انف از انف۔ اب کوئی طریقہ ایسا بھی ڈھونڈو، کچھ ایسے فیکٹرز پہ بھی اپنے ذہن کو لے کے جاؤ کہ کوئی طریقہ نکلے وے آؤٹ۔ اب ان کی مسلسل بدمعاشی جاری ہے، مسئلہ یہ ہے یہ رک ہی نہیں رہے ہیں کہیں، آج بھی لوگوں کو اغوا کروا رہے ہیں اور پٹوا رہے ہیں۔ یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب آگے کیا ہونے والا ہے اس پہ میں چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی تصویر خود بنائیے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے چند اہم پوائنٹس رکھ دیتا ہوں، اور آپ میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی چیز کو I'm not trying to prove anything۔ آپ اپنے تئیں ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیجئے گا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں بحیثیت پولیٹیکل سائنس کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں ٹرینڈ، پیٹرنز، پرابیبلٹیز ان کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، آپ کے فوج کا صفر ہو جانا ہے، عمران کے کارکنوں کی ڈائریکٹ کنیکشن ود عمران خان، عمران کا ڈٹ جانا، عمران کی پارٹی کی قیادت کے لوگوں کا بک جانا، ان سارے عوامل کو آپ سامنے رکھ کر تصویر خود بنائیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اور اس میں وے آؤٹ کیا ہے۔ آج کی جو میں بات آپ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی سوچو وے آؤٹ کیا ہے، باہر کیسے نکلیں۔ اور یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک کی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن سب کو احساس دلانا ہمارا کام ہے کہ تم اپنا کردار ڈھونڈو، یہاں پہ کیا ہے اور حقائق کیا ہیں، سچائی کے ساتھ اس پہ بات کیجئے۔ دیکھیے، میں اس پہ تو بلیو کرتا ہوں
ڈیٹا جمع کرنے پہ، لیکن ایمان اس پہ رکھتا ہوں، کیونکہ وہ جب جی چاہے دلوں کو بدل دے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. لیکن اس نے مجھے ایک شعور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ذہنوں کو بدلو. ذہن بدلتے ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں. ذہن نہیں بدلیں گے تو نعرے لگانے سے یا اس سے خوف پھیلانے سے کام نہیں چلے گا. دیکھیے 26 نومبر کو پاکستانی عوام کا ذہن بدل گیا ہے، فوج کو صفر کر دیا ہے. اتنا بڑا صفر کیا ہے فوج کے سامنے کہ اب 50 سال بھی یہ اس پہ اٹھنا چاہیں گے نا تو اٹھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ انہوں نے جرم ہی ایسا کیا ہے. آج تک عوام، ہم اپنا رومانس ان سے اس وجہ سے برقرار کیے ہوئے تھے کہ وہ ہمارا پیدائشی کچھ ہے رومانس فوج کے ساتھ، اور انہوں نے جب بھی جنگ ہاری ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے جب بھی کسی کو الزام دیا ہم نے ان کا کہا سچ مان لیا. یہ غدار ہے، بھٹو غدار ہے، ولی خان غدار ہے، جی ایم سید غدار ہے، الطاف حسین غدار ہے. جیسے ہی ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا ہم کہتے تھے بس that's it. میں تو یہاں تک ایک صاحب ڈاکٹر شفیق صاحب یہاں رہتے ہیں، ہمارے دوست ہو گئے اب تو، وہ جب کہیں نظر آتے تھے محفل میں تو میں ان سے ہٹ کے ادھر چلا جاتا تھا، سلام نہ کرنا پڑے، یہ غدار ہیں، کیونکہ یہ فوج کی حمایت نہیں کرتے. اب آ کے پتہ چلا اس بڑھاپے میں کہ نہیں بھائی، حقائق کچھ اور تھے. انہوں نے جو گولیاں چلائی ہیں 26 نومبر کو، اس نے دلوں میں جو تھوڑا سا بھی رومانس باقی تھا نا وہ بھی اڑا کے رکھ دیا. اب اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور اس چیز کو مسلسل ڈسکشن میں جاری رکھیے آپ. اچھا صاحب دیکھیے، اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، آپ حقیقت پسندی سے کام لیجئے اور فیکٹس، لاجک اور ریزننگ کو اپنے آبزرویشن میں جگہ دیجئے، تو پھر آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے. دیکھیے اگر سچا فیصلہ کرنا ہے تو سچے شواہد جمع کیجئے، اور جھوٹا فیصلہ کرنا ہے تو پھر بہت سارے جھوٹ گھڑ کے لے آئیے جن میں کوئی فیکٹ، کوئی لاجک نہیں، کوئی ریزننگ نہیں ہو، اور اس کو مان لیجئے جو یہ جرنیل حضرات کرتے ہیں کہ اپنی پسند سے فیکٹس لے لیتے ہیں، اپنی پسند سے اس کو پلس مائنس کر لیتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ کو 2-3 کردار ہیں جن کا جائزہ لینا پڑے گا، جیسے فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن. ان سب پہ مختصر میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ ان کو جو ہے ڈاٹس کو جمع کیجئے گا. دیکھیے میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ فیکٹ ہے کہ آج سے پہلے جب سیاسی جماعتوں میں کوئی کنفرنٹیشن ہوتی تھی تو فوج ایک کردار ادا کر دیتی تھی. فوج اس وقت بھی دونوں طرف ہوتی تھی، ہر پارٹی کے پیچھے ہوتی تھی، لیکن وہ ایک ذرا سا معتدل کردار رکھتی تھی پردے کے پیچھے اور کبھی پردے کے آگے. انہوں نے زندگی ایسے گزاری ہے. اچھا آج فوج جو ہے وہ بالکل صفر ہو گئی ہے. کیوں؟ وہ خود پارٹی بن کر لڑ رہی ہے عوام سے. جی فوج آج خود پارٹی بنی ہوئی پاکستان کے عوام پر گولیاں چلا رہی ہے، خوف پھیلا رہی ہے، اغوا کرا رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، روز دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. اب شاید امید کیجئے، دعا کیجئے کہ فوج کے اندر سے ہی کوئی صاحب اس کا ادراک کریں اور سمجھیں کہ یہ کتنی خطرناک صورتحال پیدا کر دی ان مظالم نے اور اس خود غرضی نے اور اس حوث اقتدار نے کہ یہ چوروں چکاروں کو لا کے انہوں نے حکومت بنائی، اور اب جو ہے یہ ڈٹ گئے کہ اب عوام سے ہم ڈائریکٹ مکے بازی کریں گے، اور انہوں نے ان پہ گولی چلائی. اب یہ واقعہ ہو چکا ہے، اب آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. ڈائر نے جو کیا تھا ہندوستان میں آج تک وہ بھلایا نہیں گیا، بھول نہیں سکتا آدمی، میں سے کہہ نہیں بھولے جاتے ہیں. ان کی لاشیں چھپا دیں، ان کے گھر والوں کو اب اغوا کر رہے ہیں جن کی لاشیں چھپا دی تھیں، ان کو ڈرا رہے ہیں. یعنی جو رو رہا ہے آدمی اس سے جا کے دستخط لے رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹواؤ گے، اور ان کو اغوا کر رہے ہیں. یار یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی چلا جائے گا؟ نہیں، یہ لکھا جا رہا ہے. شاید کوئی جرنیل صاحب ایسے ہوں جن کو ملک کا درد ہو اور وہ آگے بڑھیں اور کہیں نہیں انف از انف. فوج کے اندر سے کوئی ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے جو ان کو ہٹائے
اور آ کے کچھ معتدل رستہ اختیار کرے اور پاکستان کو آگے نکالے. ابھی بھی اللہ کی ذات سے امید ہے، ان سے تو امید نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مطلب میں یہ پوچھتا ہوں شمشاد صاحب سے، آپ نے پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا ہے یا عاصم منیر سے؟ وہ جو چاہے کرتا رہے، ملک تباہ ہوتا رہے اور آپ دیکھتے رہیں. یہ وفاداری ہے؟ یہ وفاداری نہیں ہے. آپ کی ذہانت مشکوک ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اس قابل تھے کہ ان عہدوں پہ آپ کو فائز کیا جائے جن پر آج آپ فائز ہیں. یہ وفاداری نبھا رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ کہ ملک کا صدر بناتے ہیں مسٹر 10% کو، وزیر اعظم بناتے ہیں اس کو جس نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی. اور آج جب موقع آیا، عوام نے ساری زندگی آپ کے کرتوتوں پہ پردے ڈالے، آج جب موقع آیا تو کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا اور اپنے لوگوں پہ آپ نے گولیاں چلائیں. تو دعا کیجئے کہ فوج میں سے کوئی اب اٹھے اور ان کو ہٹائے. عدلیہ، سیکنڈ پوائنٹ. دیکھیے عدلیہ کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ جس کے بیڈ روم کی فلمیں بنا لیتی ہو خفیہ ایجنسی جا کر، جس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے اور ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ دوڑاتے ہوں، لگاتے ہوں، وہ چیختے ہوں اور کہتے ہوں ان سے جا کے کہہ دو ہماری پسند کا فیصلہ دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. ایک وہ جا کے اس کے کیمپس میں عدلیہ کے اس کا ٹرانسفارمر اڑا دیا تھا گولیاں مار کے. یار عدلیہ تو ہے ڈری ہوئی اور بکی ہوئی. ججز جو ہیں آپ کے ہمیشہ سے بکے ہوئے لوگ ہیں زیادہ تر اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کی طرف سے کوئی جج بھی، اب یہ بھی توقع ہے، پہلے کسی آپ کو جرنیل سے توقع ہے، امید باندھ رہے ہیں آپ، اب یہ یہاں سے بھی امید باندھیے کہ کوئی جج ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ سب تم بدماشیاں کر رہے ہو، یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کرو. اب کل ایک میٹنگ ہے ملٹری کورٹ سے متعلق، تو دیکھیے کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے. کوئی جج صاحب پاکستان کے حق میں بھی فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ملک میں کوئی ایسی بڑی سیاسی جماعت، کوئی ایسا لیڈر ہے جس پہ چاروں صوبے اتفاق کرتے ہوں اور وہ کہیں گائیڈ کر سکے؟ کوئی جماعت ایسی ہے؟ جی ہاں ہے، یہ امید ہے. یہاں پر پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان اس قوم کا پہلا اور آخری لو ہے. ہمارا کرش ہے اس پہ کہ وہی پوری قوم اس سے پیار کرتی ہے. اس میں یہ قوت ہے کہ وہ چاروں صوبوں کو، پانچوں قومیتوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چل سکتا ہے. ہاں یہ موجود ہے. اگر آپ نے اس جماعت کو توڑنے کی کوشش کی تو آپ صوبوں کی یہ زنجیر توڑ دیں گے، علاقائی عصبیت اور یہ مذہبی اور فرقہ بندی اور زبان لسانیت یہ سب ابھرے گی اور وہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس سیاسی جماعت کو یہ توڑنے کی مسلسل کوشش کرتے آئے ہیں، لیکن چونکہ اس کے کارکنان ڈائریکٹ ان کے دل جڑے ہوئے عمران خان سے، تو انہوں نے قیادت میں سے پہلے کچھ کو نکال کے حلف لے لیا تھا، وہ بیکار چلا گیا، وہ آج تک شرمندہ ہے، وہ پارٹی صفر ہو گئی. پھر اب اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اندر بیٹھے رہو، ہمارا کہنا مانتے رہو اور تھوڑی تھوڑی ہمیں سپورٹ کرو، تھوڑا تھوڑا انہیں سپورٹ کرو. تو یہ سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اچھا اب آئیے چوتھا پوائنٹ، الیکشن کمیشن. اگر یہ الیکشن کا اعلان کر دیں تو کیا یہ ایک سلوشن ہے؟ الیکشن کا اعلان کر دیں یہ ایک سلوشن ہے، لیکن جب تک یہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہوگا، یہ راجہ سکندر، ان کو چاہیے اپنا نام بدل لیں، بہت لمبا خوبصورت نام ہے اور کام سارے اگلی، کہ یہ جب تک نہیں ہٹیں گے یہ وہاں سے فیئر الیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ یہ اس کی جیب میں ہے، فوج کی، جرنیلوں کی اور نواز شریف کی. دیکھیے نا، آپ پہلے اس الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور اب یہ کیا کرے گا، اور ساتھ ہی 26ویں ترمیم جب تک واپس نہیں ہوتی اور الیکشن کمیشن بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن کرانا بیکار ہوں گے. اگر اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ الیکشن کرائیں گے تو وہی رزلٹ آئیں گے جو پہلے آئے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنا، میں نے پہلی شرط
شروع میں آپ سے کہی تھی کہ دیکھو بھائی، سب سے اہم چیز ہوتی ہے کردار سازی، ذہن سازی، اور حق اور سچ پہ، فیکٹس اور فیگرز پہ بات کرنا، اس کو سمجھنا۔ اچھا صاحب، اب آئیے، میڈیا جو ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے، ہر سوسائٹی میں آج بہت بڑی قوت ہوتی ہے میڈیا، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان پہ بات کرتے ہوئے، اور غصہ آتا ہے کہ یہ ایکچولی، اگر آپ سارے میڈیا کو جا کے یہ دیکھ لیجئے، مین اسٹریم میڈیا کی، جس کے اونر ہیں وہ سوداگر لوگ ہیں، ان کو بزنس مین بھی مت کہیے، پچھلے دور کے سوداگر لوگ ہوتے تھے نا، ان پڑھ بالکل، وہ کم خواندہ لوگ، نیم خواندہ لوگ، وہ ہیں۔ انہوں نے پیسے کی بل پر میڈیا کی قوت حاصل کر لی ہے، بلیک میل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ اپنی اسکرین بیچنے کے لیے ہر وقت ایک گندی عورت کی طرح تیار رہتے ہیں کہ آئیے آئیے، دام لگائیے، یہ تو بازار ہے، ہم بکنے کے لیے آئے ہیں، آئیے دیکھیے جلوہ اور لگائیے دام۔ اتنے 2.5 برس میں ان میں ایک آدمی بھی اس کردار کا نہیں تھا جو ہمارے وہ تکبیر کے وہ جو صلاح الدین صاحب تھے، ان جیسا کوئی کردار ہوتا۔ یہ کوئی مولانا ظفر علی خان کی نسل کے لوگ تھوڑی ہیں جو میڈیا کے کرتا دھرتا ہیں، یہ سوداگر لوگ ہیں، سودے بازی کرتے ہیں، ان سے کوئی توقع مت رکھیے۔ دیکھیے کیسے خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر آج یہ ساتھ دے دیں پاکستانی قوم کا تو ہمیشہ کے لیے پاکستانی قوم کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن نہیں، ان کو صرف پیسہ چاہیے۔ سوشل میڈیا ایک بڑا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ لوگوں کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا احترام کے ساتھ اپنی بات رکھیں، اور مخالفت اور موافقت دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن ذرا کچھ احترام کے ساتھ۔ اچھا، 5واں پوائنٹ، انٹرنیشنل پریشر، وہ کام کر سکتا ہے، جی بالکل کام کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کام کر سکتی ہے، بہت سارے ایسے ادارے کام کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے، انہیں آپ سے کیا دلچسپی؟ وہ آپ کے لیے کیوں کام کریں؟ وہ یہ مشورے کیوں دیں گے؟ وہ تو سود دینے والے لوگ ہیں، آپ کو قرضہ دیتے ہیں کہ سود لیں آپ سے، اور پولیٹیکلی آپ پہ پریشرائز کرتے رہیں آپ کو اپنے مقاصد کے لیے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے پاکستان کی بہتری نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ملک کی چولیں کھینچ کے رکھو، جیسے ایک کرسی ہوتی ہے نا، اس کے چارے پائے جو ہوتے ہیں کھینچ کے رکھو، کبھی سیٹل نہ ہو پائے، یہ نیت ہوتی ہے ایسے بڑے اداروں کی پاکستان کے لیے، تو ان سے تو آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ اب دوبارہ اگر آپ سوچ و بچار کر کے جائیں تو دیکھیے، آج بھی اگر عاصم منیر اپنا ذہن ایمانداری، دیکھیے عاصم منیر نے اپنے آپ کو ایک چیز بیچ دی ہے، میں حافظ قرآن ہوں، یہ سب ظالم ہیں، یہ درندے ہیں، وہ بدماش ہے، وہ پلے بوائے تھا، عمران خان کو کہتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور میں حق پر ہوں، اور میں اس سے، جب کوئی قاتل، کہ اکثر لوگ جو اس قسم کے کردار ہوتے ہیں قاتل ٹائپ کے، وہ کسی کو قتل کر دیں تو کبھی جیل میں وہ رو بھی دیتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ایسا آدمی جب قتل کرے جو مذہبی طور سے جنونی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے تو ثواب کا کام کیا ہے، اس نے تو اصلاح کی ہے، اور قرآن میں ہے یہ بات کہ یہ لوگ اس طرح ظلم کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی انا، اپنے مقصد، اپنے پیسے کے لیے اپنے دماغ کو یہ چیز بیچ دی ہے کہ ہم تو پاکستان کے لیے بہتری کر رہے ہیں، خرابی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ جس کا فرم بلیو یہ ہو جائے کہ وہ تو خرابی کا خاتمہ کر رہا ہے، تو وہ کہے گا ہاں جی گولیاں چلا دو، ان کی لاشیں جو کتوں کے سامنے ڈال دو، یہ ان کے الفاظ ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں اس نے اپنے آپ کو یہ سودا بیچ دیا ہے کہ میں حق پہ ہوں، یہ ناحق ہیں، ناحق باتیں کر رہے ہیں، میں سچا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس پلان ہے معیشت بہتر کرنے کا، یہ کچھ نہیں جانتے، جبکہ ساری جگہ ان کا صفر ہے، یہ نہ معیشت بہتر ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، کچھ نہیں، پوری دنیا میں مذاق ہے۔ ذرا سوچو، انسان پہاڑوں اور غاروں سے نکل کے چاند پہ پہنچ گیا، اور آپ ابھی تک ماشاء اللہ کی سوچ کے تحت زندہ ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عرصہ حکومت کر لیں،
وہ آپ کے جو پچھلے تھے وہ اس وجہ سے حکومت کر گئے کہ عوام کا ان پہ بہت حد تک ایمان تھا کہ یہ نجات دہندہ ہے، اور وہ بیانیہ بھی بڑا تگڑا بنا کے لاتے تھے۔ آپ جن سے آج مشورہ لیتے ہیں، نجم سیٹھی اور وہ دوسرے صاحب، کیا نام ہے ان کا، میں ان کو بڑا ریزنیبل سمجھتا تھا، اور نجم سیٹھی میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت زبردست آدمی ہے وہ، لیکن جھوٹ 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 بول کے اپنی شخصیت مذاق کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مسائل کا ایسا حل لا کے ان کو دیتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پھر۔ جی، آج تک مجھے ایک حل بتا دیجئے جو انہوں نے اپنے گرد جو مسائل پیدا کیے ہیں، واڈا پھاڈا ٹاڈا جو بھی ہیں، انہوں نے ایک مسئلے کا حل پیش کیا ہو سوائے غنڈہ گردی کرنے کے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ یعنی آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو غنڈوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جائیے اسکرین پہ بیٹھ کے جو ہے آپ کے چہرے سے ہی شروع ہو جاتی ہے بات چیت کہ دیکھیے کس قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، آئیڈیا کیا لائے ہیں، ہر وقت دھمکی دینا، ہر وقت بدماشی۔ ایک فائدہ پہنچایا ہو اس شخص نے آپ کو، ایک فائدہ ہے، ان میں جتنے مصائب آپ نے پالے ہیں ان میں سے نورتن، ان میں سے کسی نے کوئی فائدہ پہنچایا آپ کو؟ ایک فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان ہی نقصان ہے۔ پاکستان کی سوچ ہے، آپ کو تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ 26 نومبر کو جو ظلم آپ نے کر دیا ہے نا، جو میسیکر کیا ہے، اس کو اب قوم کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ اب آپ کو 50 سال چاہیے اور کوئی 4-5 بڑے کارنامے چاہیے، پھر کہیں جا کے یہ جو ہے کیا کہا تھا، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، بڑا ٹائم چاہیے۔ آئیے پاکستان کو بچائیے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ خیالات رکھے ہیں، دیکھیے کوشش کیجئے کہ ان میں کہیں سے کوئی رستہ نکلے تاکہ ہم اس عذاب سے نکلیں۔ اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کی بہتری ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ آگمنٹیشن ہو آپ کی سوچ کی۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔